تو باقی جو جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے زمین کے اوپر گرا کر لٹا کر کے، لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ سنت طریقہ نحر کا ہے۔ اور نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ 3 پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں اس کا باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے گلے کے اندر چھرا مارا جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، جس کو نحر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس وقت اونٹ کو نحر کرو، قربان کرو، تو اس کے اوپر اسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے نیت یہ ہو کہ اللہ تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو نحر کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب یہ جانور گھر جائیں، فکلو اب کھاؤ۔ تو یہ بات جائز نہیں کہ گر گیا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کا گوشت نکالنا شروع کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ گر گیا ہے اور ابھی تڑپ رہا ہے وہ، اور اس کا چمڑا ہٹانا شروع کر، ایسی بات نہیں۔ آیت بتلا رہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کے چمڑے کو اتارنا، اس کے بعد اس کے گوشت کو حاصل کرنا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس وقت تم ذبح کرو تو اچھے انداز کے اندر ذبح کرو، اور ذبح کرنے کا اچھا انداز یہ ہے کہ بس ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جانور کو زیادہ تڑپنے کی تکلیف نہ ہو۔ جس چھری کے ساتھ تم اس کو ذبح کر رہے تمہاری چھری تیز ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، فیضا وجبت، پھر جس وقت یہ جانور گر جائے جنوب پہلو کے بعد، فکلو، اب اس کو کھاؤ، منہا، اس میں سے، تو خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہو، وہ اطعموا، اور کھلاؤ الکان، صبر سے بیٹھانے والوں کو، والمعتر، اور سوالی کو۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو حکم یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہو، غریب کو بھی کھلا سکتے ہو، امیر کو بھی کھلا سکتے ہو، سب کو کھلا سکتے ہو۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ طریقہ رہا ہے کہ 3 حصے کر لیا کرتے تھے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھتے تھے، فکولوا منہا، اس میں سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ آپ گوشت کو کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوربے کو پیا کرتے تھے۔ تو فکلوا منہا، اس میں سے کھاؤ۔ اور 2 حصے وہ ہمارے اسلاف تقسیم کر لیا کرتے تھے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو مراد یہ کہ جو کچھ تقسیم ہو گیا ہے گوشت، کسی امیر کو پہنچ گیا تو پھر ہدیوں کا ثواب مل جائے گا، غریب کو پہنچ گیا ہے تو صدقے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ فکلوا منہا، سارا خود نہ کھا جاؤ تم۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ اس گوشت کے اندر اطعموا، کھلانا ہے، الکان، یا صبر سے بیٹھنا۔ بہت سارے لوگ تو عید قربان جب ہوتا ہے تو شاپر لے لیتے ہیں، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کے پاس جاتے نہیں ہے، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہوں نے قربانی کی نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان کے دروازے کے اوپر جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ ان کے گھر کے اندر قربانی کا گوشت پہنچا کر کے آتے ہیں، ان کے پاس فہرست ہوتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو عزت کے ساتھ ان کے گھر کے اندر دستک دے کر کے ان کا گوشت اندر پہنچا کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، اطعموا، کھلاؤ، الکانیہ، جو قناعت والا ہے، جو صبر کرنے والا ہے، جو دستکیں نہیں دیتا ہے، ادھر نہیں جاتا کہ وہاں قربانی ہو رہی، وہاں شاپر لے کر، وہاں قربانی ہو گئی، وہاں شاپر لے کر کے چلا جائے، ایسا کرتا نہیں ہے، صبر سے بیٹھا ہوا ہے۔ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ صبر والوں کو تلاش کریں اور ان کے گھر کے اندر گوشت کا حصہ پہنچا کر کے آئیں، والمعتر، اور سوالی کو بھی دینا۔ جو آ گیا ہے تو ہماری شریعت یہ بات کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس آ گیا ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگر دے سکتے ہو، دینے کی طاقت اس کو دو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ پھر اس کو اچھے انداز کے اندر چاپ، اس کو جھڑکنا، اس طرح کرنا، یہ شران قطعاً بھی ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ جو سوال کر رہا ہے، تمہارا گوشت ہے، تمہارے حصے میں جو آ گیا تمہارے پاس ہے اور تمہارے ضرورت سے اضافی بھی ہے، اس کا حصہ بنا تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب تم کو دے گا۔ کذالک، اسی طرح، سخرنا